رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم۔ حاضرین کرام، آج کا درس انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر ہوگا کہ کیا اجنبی مرد کو اجنبی عورت کی طرف دیکھنا اور اجنبی عورت کو اجنبی مرد کی طرف دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مومن مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے الگ سے مومن عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اجنبی مرد کو اجنبی عورت کی طرف دیکھنا اور اجنبی عورت کو اجنبی مرد کی طرف دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ نگاہ پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کو ان چیزوں سے روکا جائے جو نگاہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور دیکھنے کو شریعت کے اندر زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا اور بات چیت کرنا ہے، اور دل کا زنا آرزو اور خواہش ہے، اور شرمگاہ ان کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زنا کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے غلط پروگرام انسان کے دل میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، اور جو شخص اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی چاشنی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی نظر کسی اجنبی عورت کے چہرے پر پڑے اور پھر وہ اپنی نظر نیچے کر لے تو اللہ رب العالمین اسے ایسی عبادت عطا کرے گا جس کی حلاوت و چاشنی اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔
اسی طرح جو لوگ اپنی نظر کو ان چیزوں کو دیکھنے سے روکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، تو ایسے لوگ دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی نگاہیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ پہلی نظر اور پہلی نگاہ وہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدین کی حفاظت کرتی ہوئی جاگی، اور دوسری نگاہ وہ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور تیسری نگاہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی۔ میرے بھائیوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج نوجوان لڑکیوں کی تصویر اپنے موبائل پر لگاتے ہیں اور انہیں شہوت کی نظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے، انجوائے ہونے کے لیے دیکھتے ہیں۔ ایسے نوجوان سب سے پہلے اس معاملے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید سن لیں جو آپ نے ایسے بدخصلت لوگوں کے لیے، ایسے بیڈ کیریکٹر اور کیریکٹر لوس لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جس شخص نے کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا، جس شخص نے کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا، قیامت کے دن اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اگر چھوٹا سا تنکا ہمارے آنکھ میں گر جائے تو رات بھر نیند حرام ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ایسے بدخصلت نوجوانوں کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا جو نوجوان غیر عورت کو، اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے انجوائے کے لیے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین۔